مرحبا مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے 10 آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کے لیے اوقات کو دیکھتا رہے، جیسے سال میں سے عرفے کا روزہ، عرفے کے روز، اور مہینوں میں رمضان کا مہینہ، اور ہفتے میں جمعے کا دن، اور رات کی ساعتوں میں سحر کا وقت ہے۔ یہ خاص وقت ہے جو اوقات دعا کے لیے خاص طور پر منتخب فرمائے گئے ہیں، منتخب قرار دیے گئے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مومنین سحر کے وقت استغفار بھی کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شب میں جب تہائی پچھلی رات رہ جاتی ہے، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے جو مانگے تو میں اس کو دوں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت کا خواہاں ہو، مغفرت چاہتا ہو، میں اس کو بخش دوں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا تھا، سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے عن قریب درخواست مغفرت کروں گا، معافی کی درخواست کروں گا۔ تو اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ سحر کے وقت وہ دعا کریں گے۔ چنانچہ آپ پچھلے توقع وقت اٹھے اور دعا مانگی، اور ان کی اولاد ان کے پیچھے پیچھے آمین کہتی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ میں نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ دوسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ اچھے حالات کو غنیمت جانے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب راہ خدا میں فوجیں دشمنوں سے بھوتی ہیں اور بارش کے برسنے کے وقت اور فرض نماز کے لیے تکبیر کہنے کے وقت، تو اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہٰذا ان وقتوں میں دعا مانگنا غنیمت جانو۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نمازیں بہترین ساعات میں مقرر ہوئی ہیں، لہٰذا ان کے بعد دعا مانگنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان و تکبیر کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اور واقعتاً اوقات کے بہتر ہونے سے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ جو اوقات واقع میں بہتر ہوتے ہیں تو ان میں خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلاً سحر کا وقت یہ دل کی صفائی کا وقت ہوتا ہے، اور اخلاص اور تشویش میں ڈالنے والی چیزوں سے خالی ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور عرفہ اور جمعہ کا روز ہمتوں کے جمع ہونے اور خدا تعالیٰ کی رحمت اتارنے کے لیے دلوں کے متفق ہونے کا وقت ہے۔ اور وقتوں کی عمدگی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ حالات اس سے عمدہ ہوتے ہیں، باقی اسرار جو اس میں ہیں ان پر بشر کو واقفیت نہیں۔ اور سجدے کی حالت میں بھی دعا کے مقبول ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب حالتوں سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس سجدے میں دعا کی کثرت کیا کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو قرآن کا پڑھنا حالت رکوع و سجدے میں منع کر دیا گیا ہے، لہذا رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیا کرو، اور سجدے میں دعا کے لیے خوب کوشش کیا کرو کہ یہ حالت اس بات کی شایع نشان ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو۔ دعا کا تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا قبلہ رخ ہو کر مانگے، اور اپنے ہاتھ سے اتنے اونچے کرے، اپنے ہاتھ دعا کے وقت اتنے اونچے کرے کہ بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگے۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے موقع پر تشریف لائے موقف میں، اور قبلہ رخ ہو کر دعا فرمائی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب حیا والا کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس بات سے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنے ہاتھ اتنے اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی معلوم ہونے لگتی، اور دعا میں اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص پر گزر ہوا کہ وہ دعا مانگتا تھا اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بس ایک انگلی پر اکتفا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ پہلے اس سے پہلے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے جائیں، پھر دعا کے آخر میں چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب اپنے ہاتھوں کو دعا میں پھیلاتے تو ان کو نہ ہٹاتے جب تک کہ اپنے چہرے مبارک پر نہ پھیر لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو دونوں ہتھیلیاں ملا لیتے اور ان کے اندر کا رخ اپنے منہ کی طرف کو رکھتے۔ یہ صورت ہاتھوں کی ہوتی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کچھ فرجہ رکھنا بھی ثابت ہے، اور چاہیے کہ دعا میں اپنی نگاہ آسمان کی طرف کو نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ لوگ اپنی نگاہیں دعا کے وقت آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ دعا کا چوتھا ادب یہ ہے کہ آواز کو پست کرے، آہستہ اور پکار کے درمیان میں درمیانی آواز، نہ تو بالکل آواز ہی نہ نکلے اور بہت چیخے بھی نہیں، چیخنا بھی نہ چاہیے، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر، اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور آواز خوب بلند کی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جس شخص کو تم پکارتے ہو، جس ذات کو تم پکارتے ہو، وہ نہ بہرا ہے نہ غائب ہے، بلکہ وہ تمہارے اور تمہاری سواریوں کی گردن کے درمیان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ مقصود یہ ہے کہ اپنی دعا میں جہر اور اخفا مت کرو، نہ تو بالکل آہستہ آواز سے کہ سنائی نہ دے اور نہ بہت چیخنا چاہیے۔ خداوند کریم نے اپنے نبی زکریا علیہ السلام کی اس باب میں تعریف فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا، اسی طریقے سے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا میں قافیہ بندی نہ کرے، تکلف نہ کرے، اس لیے کہ دعا مانگنے کا حال تضرع اور انکسار کرنے والے کا سا ہونا چاہیے، اس کو تکلف کرنا مناسب نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عنقریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ دعا میں حد سے تجاوز کریں گے، اور بعض لوگوں نے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ معتدین کے معنی قافیوں میں تکلف کرنے والے کے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ دعائے معصورہ کے سوا اور کچھ نہ مانگے۔ جو دعائیں ثابت و منقول ہیں قرآن و حدیث میں وہ سب سے اعلیٰ درجے کی دعائیں ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ دعا مانگنے میں حد سے تجاوز کر جائے اور ایسی چیز مانگنے لگے جو مقتضائے مصلحت نہ ہو، کہ ہر کوئی اچھی طرح دعا مانگنا بھی نہیں جانتا۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علماء کی حاجت جنت میں بھی ہوگی۔ جس وقت کے جنت والوں سے کہا جائے گا کہ تمنا کرو تو ان کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ تمنا کس طرح کریں، یہاں تک کہ وہ علماء سے سیکھ کر تمنا کریں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں سجع سے دور رہو، تم میں سے کسی کو یہی کہنا کافی ہے اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ عنقریب ایسے آویں گے
کہ دعا و طہارت میں حد سے تجاوز کریں گے۔ بعض اکابر سلف رحمہم اللہ کا گزر ایک واعظ پر ہوا کہ وہ دعا میں قافیہ بندی کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا خدا تعالیٰ کے سامنے بلاغت جتاتے ہو؟ گواہ رہو کہ میں نے حبیب اعجمی کو دعا مانگتے دیکھا، جن کی دعا کی برکت مشہور ہے۔ وہ اپنی دعا میں اس سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ اللہم لا تفضحنا یوم القیامہ، اللہم وفقنا للخیر۔ اور آدمی ہر طرف سے آپ کے پیچھے دعا مانگتے تھے، حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے۔ اور بعض اکابر نے فرمایا کہ ذلت اور عاجزی کی زبان سے دعا مانگو، نہ فصاحت اور طلاقت کی زبان سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علماء اور ابدال میں سے کوئی دعا میں 7 جملوں سے زیادہ نہیں بڑھاتے تھے، اور اس کا شاہد سورہ بقرہ کا آخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعا کسی جگہ اس سے زیادہ نہیں بتائی جتنی اس رکوع میں ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ مراد قافیے سے کلام کا تکلف سے کرنا ہے، کہ یہ امر انکسار اور ذلت کے مناسب نہیں ہے، اور مطلق قافیے سے غرض نہیں ہے کہ یہ تو جو دعائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان میں بھی کہیں کلمات مخفف ہوتے ہیں، مگر وہ تکلف اور بناوٹ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ بے تکلف قافیہ آ گیا ہے، قافیے کے ساتھ دعا ہو گئی ہے، لیکن اس میں قصداً تکلف نہیں کیا گیا ہے۔ جیسے اللہم انی اسألک الامن یوم الوعید والجنت یوم الخلود مع المقربین الشہود والرکع السجود الموفین بالعہود انک رحیم ودود انک تفعل ما ترید۔ اور بھی اس کے سوا دعائیں ہیں اس قسم کی جس میں ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر قصداً تکلف نہیں ہے، بے تکلف یہ کلمات ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ بس چاہیے کہ جو دعائیں حدیث میں منقول ہیں انہی پر اکتفا کرے، یا زبان تضرع و خشوع سے بغیر قافیے کے اور بغیر تکلف کے دعا کرے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عاجزی پسند ہے۔ دعا کا چھٹا ادب یہ ہے کہ تضرع اور خشوع کرے اور رغبت اور خوف رکھے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے، تو اس کو مبتلا کر دیتا ہے کسی بلا میں، تاکہ اس کا تضرع سنے۔ جب وہ بلا میں مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے خوب تضرع سے عاجزی سے دعا کرے گا، تو وہ محبوب ہوتا ہے ایسا شخص۔ معلوم ہوا کہ تضرع اور عاجزی بھی محبوب ہے اللہ کو۔ دعا کا 7واں ادب یہ ہے دعا کے قطعی طور پر قبول ہونے کا یقین بھی رکھے، اور اس باب میں سچی توقع رکھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ الہی تو مجھے بخش دے اگر چاہے اور تو مجھ پر رحم کرے اگر چاہے، بلکہ مکمل اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ یہ درخواست کرے کہ اے اللہ تو مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی کرنے والا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو چاہیے کہ رغبت کرے، پوری توجہ کے ساتھ رغبت کے ساتھ دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں ہے، سب چیز اس کے نزدیک اس کے سامنے حقیر ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسی طرح دعا مانگو کہ تم کو اس کے مقبول ہونے کا یقین ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کی خرابی سے واقف ہو کر دعا سے باز نہ رہو، یہ نہ سوچو کہ ہم تو اتنے برے ہیں کیسے دعا کریں، اور یہ مت جانو کہ ہم برے ہیں اور ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خلق میں، اپنی مخلوق میں سب سے برے یعنی ابلیس شیطان ملعون کی بھی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ قرآن پاک میں موجود ہے، شیطان نے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ۔ اس نے قیامت تک کی مہلت چاہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ معلوم ہوا کہ اس نے بھی اپنے پروردگار سے جب دعا کی، وہ جانتا تھا کہ پروردگار ہی سے دعا کی جا سکتی ہے، تو ہم لوگوں کو اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس نے شیطان ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اور 8واں ادب یہ ہے دعا کا کہ دعا میں مبالغہ کرے، یعنی عمدہ حالات میں اس کی مداومت اور ہمیشگی کرے، اور 3 بار دعا کے الفاظ کہا کرے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو 3 بار مانگتے، اگر سوال کرتے تو 3 دفعہ کرتے۔ لہذا دعا کے قبول ہونے میں یہ نہ سمجھے کہ دیر ہو گئی ہے۔